أبدأ. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ رمضان کے بابرکت مہینے میں شروع کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس نے جو مقدر کیا وہی ہوا اور یہ سلسلہ بیچ میں رک گیا۔ اب دوبارہ اسی سلسلے کو شروع کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی تائید اور اس کی مدد سے۔ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی ہمیں توفیق ملی ہے، تو ہم جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 10 کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 10 نمبر آیت، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، اور آج کا درس ہمارا شروع ہوگا آیت نمبر 11، سورہ یوسف آیت نمبر 11۔ آپ کے سامنے مصحف ہو تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی، اسی لیے پہلے آپ کے سامنے یہ چیز واضح کر دی جاتی ہے کہ آج کا یہ درس انشاءاللہ آیت نمبر 11 سورہ یوسف، اس کے بارے میں یہ درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ قالو، شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ قالو، اس آیت کے تعلق سے میرے بھائیوں انشاءاللہ 10 باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کی تفسیر میں کوشش کریں گے کہ آج آپ کے سامنے 10 اہم پوائنٹ آ جائیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ آپ کو اس کے پہلے والی آیت بھی ذہن میں رکھنی ہوگی، جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا میٹنگ کرنا اور اس میٹنگ میں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے اور یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دینے کے تعلق سے یہ باتیں جو ہے ان کی جو ہے میٹنگ میں یہ سب جو ہے رائے پیش ہوئی، اور آخر میں ان سب بھائیوں کی رائے یہ رہی، اسی پر سب کا اتفاق ہوا، اسی رائے پر سب کا اتفاق ہوا کہ بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، کسی ایسی جگہ پر کنواں ہو جہاں سے کہ گزرنے والے مسافر گزرتے ہوں
तो मुसाफिर जाएं पानी लेने के लिए और वो बच्चे को निकाल करके अपने साथ ले करके चले जाएं। इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की नज़रों से दूर हो जाएंगे, और जब ये अपनी बाप की नज़रों से दूर हो जाएंगे तो बाद में हमारे लिए मैदान साफ हो जाएगा। ये असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की ख्वाहिश थी और उसी राय पर उनका इत्तेफाक हो गया। अब मसला ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं तक लेकर के जाना है, और इस सूरह की जो आयात हैं, इस सूरह में जो बयान है, उससे ये पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ही मोहतात थे। यानी उनको बहुत फिक्र लगी रहती थी उनके बारे में। उन्हें एक डर सा होता था कि कहीं इनके साथ इनके भाई या कोई और कोई गलत जो है सलूक ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गैर मामूली हुस्न के मालिक थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया का आधा हुस्न इनको दिया था। अभी बचपना था, लड़कपन था, अभी जो है बहुत छोटे थे, लेकिन बहरहाल उनकी खूबसूरती उनके बचपने से ही जाहिर थी, और बाप का उनकी तरफ इल्तिफात, बाप की उनकी तरफ तवज्जो, और बाप का उनके मामले में गैर मामूली जो है तौर पर जो है मुहतात रहना और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना भाइयों को हसद में मुब्तला भी कर गया था, जिसका ये डर भी था कि कहीं ये भाई ही हसद की आग में जलते हुए उनके साथ कुछ बुरा न कर जाए, बुरा सलूक न कर जाए। तो ये सारी चीज़ें थीं, इसको आप जहन में रखिए। और फिर अब इस आयत की तरफ आइए। आयत में क्या कहा अल्लाह ताला ने? कालू, इससे पहले भाइयों के मशवरे हो चुके हैं, अब वो मशवरे के बाद अब आ रहे हैं अपने बाप के पास, और अपने बाप से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाने की उन्हें दरखास्त करनी है, इल्तिजा करनी है। लेकिन उससे पहले किस अंदाज से अपनी इस बात को पेश कर रहे हैं वो आप इस आयत में मुलाहजा कीजिए। छोटी सी आयत, लेकिन देखिए कितनी बातें हैं इस आयत के अंदर। क्योंकि अभी जो है वो दरखास्त जो करनी है ना उनको, वो तो आगे वाली आयत में आने वाली है, लेकिन उस दरखास्त से पहले जो तमहीद कर रहे हैं, जो तमहीद वो पेश कर रहे हैं, उस तमहीद को आप यहाँ पे मुलाहजा कीजिए। तो क्या कहा? पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, कालू, उन्होंने कहा। किसने कहा? कालू का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा। किसने कहा? ये कहने वाले कौन? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। ओ भाई जो कि उस मशवरे में शरीक थे, ओ भाई जो मशवरे में शरीक नहीं रहे हैं, जैसे बिन्यामीन, वो भी उनके भाई थे लेकिन वो उसमें शरीक नहीं थे। तो ये बहरहाल जो है उन भाइयों के ताल्लुक से बात है जो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते का कांटा समझते थे और वो मशवरे में शरीक थे। उन भाइयों ने कहा, कालू, उन्होंने कहा। क्या कहा? या अबाना, या अबाना, आए हमारे अब्बा जान, अब्बा हुजूर, या अबाना, या अबाना। नोट कीजिएगा, ये पहला पॉइंट है। क्या कहते हैं? या अबाना, बात बिल्कुल क्लियर वाज़े है, अय हमारे अब्बा जान, या अबाना। इसके पहले भी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा या अबथी, तो वहाँ मैंने इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत की थी, लेकिन यहाँ मसला भाइयों का है। भाइयों ने क्या कहा? या अबाना, या अबाना, आए हमारे वालिद,
اے ہمارے ابا جان، اے ہمارے باپ، ابا حضور، کافی جو ہے اس جملے کے اندر، اس سینٹنس میں میرے بھائیوں یہ ساری گنجائش موجود ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا یعقوب، ویسے بھی تو بالکل احترام کے خلاف ہے، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا، لیکن صرف ابا بھی نہیں کہا، جیسے آج کے لوگ ہمارے جو ہے بچے کیا کہتے ہیں، ڈیڈ ڈیڈ آپ ایسا کیجئے، نہیں نہیں، یہ انداز بھی نہیں ہے میرے بھائی میری بہنوں۔ کیا کہا ہے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، اے ہمارے والد، یعنی اپنائیت کو یہ جو ہے سینٹنس اپنائیت کو لیے ہوئے ہیں، اپنائیت، ابانا، ہمارے ابا، ابا حضور، پورا احترام بھی ہے اور اپنائیت بھی ہے اس میں کہ آپ ہمارے والد ماجد ہیں، آپ ہمارے والد بزرگوار ہیں، یا ابانا، ہم آپ کے بیٹے اور آپ ہمارے والد، یا ابانا۔ ایسے نہیں کہا ایوہ الاب، اے ابا، یہ نہیں کہا ایوہ الاب، کیا کہا، یا ابانا۔ تو یہ جو ہے اپنائیت، کیا یہ آدمی اپنائیت کب ظاہر کرتا ہے، زیادہ اپنائیت کب ظاہر کرتا ہے، جب سامنے والے سے کچھ منوانا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے بچے جب کچھ مطالبہ ہوتا ہے، کچھ ڈیمانڈ ان کی طرف سے ہو تو آ کر کے سر دبانا شروع کر دیں گے، پیر دبانا شروع کر دیں گے۔ ویسے یہ تو پہلے لوگ کرتے تھے، آج تو شاید بچے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو ہے آ کر کے بڑے میٹھے انداز میں تمہید باندھتے ہیں، اس کے بعد اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ پہلے ایسا کرتے تھے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ڈیڈ مجھے یہ چاہیے، نہیں نہیں آپ کو یہ کرنا ہے، اب تو یہ انداز ہو گیا ہے جو انتہائی غلط انداز ہے۔ تو یہاں دیکھیے، یہ بیٹے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا ابانا، اے ہمارے والد بزرگوار، اے ہمارے ابا جان، یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی بات منوانی ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ ما لک لا تأمن علی یوسف، ما لک، ما لک، ما لک عربی زبان میں یہ استفہام، لیکن یہ استفہام کیا ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوشچن کیا جاتا ہے اس سے، لیکن یہاں ویسا نہیں ہے، یہاں سوال تو کیا جا رہا ہے ما لک، لیکن سوال یہ مقصد نہیں ہے۔ عربی زبان میں سوال کے انداز میں بہت سی چیزیں جو ہے ہوتی ہیں۔ پہلے سوال کا انداز دیکھا جاتا ہے، کوشچن کرنے کا انداز دیکھا جاتا ہے، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری، بعض جو ہے مفسرین نے اسے استفہام تعجب کا بھی معنی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں استفہام انکاری کہ سوال کرنے کا، سینٹنس تو سوال کرنے کا ہوتا ہے، لیکن مقصد اس کے پیچھے انکار کرنا ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا لا تامنا، ما لک لا تامنا، آپ ہمیں بے خوف، ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے، آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کو لے کر۔ وہ انکار کر رہے ہیں، ان کو سوال نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے اوپر بھروسہ جو ہے کریں، کیسے بھروسہ کریں گے، آپ کو کیسے بھروسہ آئے گا، نہیں نہیں،
سوال نہیں ہے یہ بالکل، یا تو تعجب کہیں یا یہ کہیں کہ انکار ہی زیادہ یہاں پر جو ہے فٹ آتا ہے مانا، کہ اصل میں یہ اپنے باپ کی اس حرکت پر کیا کر رہے ہیں؟ ان پر انکار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہ آپ ہمارے بھائی یوسف کے تعلق سے آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ آپ کو ہم پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ کا بھروسہ نہ کرنا ہم پر یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں یہ انکار کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّ عَلَى یوسف۔ اب یہ جو ہے ایک پوائنٹ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا سوال کرنے کے انداز کے تعلق سے۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اب سوال یہاں پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورے کر کے، میٹنگ کر کے آ کر کے اپنے باپ کے سامنے اپنی تجویز، اپنا جو ہے مدعا اور اپنا مطالبہ، اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو یہ کہنے سے پہلے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور اگر یعقوب علیہ السلام انکار کریں، تب اگر وہ یہ کہتے کہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو لے کر کے ہم پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے، ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، آخر کیا بات ہے؟ ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی؟ ہم نے کون سا ایسا کچھ کر دیا ہے اس کے ساتھ کہ آپ جو ہے اس کو لے کر کے اتنے پریشان، اتنے مضطرب، اور ہم پر آپ بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے؟ تو مطالبہ کیا ہو اور پھر انکار کر دیا ہو یعقوب علیہ السلام نے، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ابھی تو مطالبہ آگے آ رہا ہے، ابھی ہم نے آپ سے کہا ابھی تک تو آیا ہی نہیں مطالبہ۔ ان کی جو درخواست تھی اپنے باپ سے، جو وہ چاہتے تھے کہ یوسف کو ان کے ساتھ بھیجیں، یہ بات اصل میں اس کے بعد والی آیت میں ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا جواب پھر ان کی اس مطالبے پر وہ بھی اس کے بعد والی آیت میں۔ لیکن یہاں تو شروع میں ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہم پر ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّ عَلَى یوسف۔ میرے خیال میں یہ تیسرا پوائنٹ، یہ جو سوال میں نے پیش کیا، یہ جو ذہن میں سوال آتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، یہ سوال تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ مفسرین میں سے بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہاں اس جو ہے سورہ کے اندر آیتوں میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ تقدیم اور تاخیر کا مطلب کیا ہوا؟ عربی لفظ یہ کہ جس کو پہلے آنا تھا اس کو بعد میں ذکر کیا گیا، اور جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو پہلے ذکر کر دیا گیا۔ تو اصل میں جو اس کے بعد کی دو آیتیں ہیں وہ پہلے آنا چاہیے تھا، اور یہ اس کے بعد آنا چاہیے تھا، تو پھر یہ سوال نہیں ہوگا۔ کیا ہے اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ؟ صرف میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، وہ کھیلے گا، کودے گا ہمارے ساتھ، وہ بھی جو ہے جنگل میں جا کر کے تھوڑا جو ہے تفریح کرے گا، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ چیز غم میں ڈال دے گی کہ تم اس کو لے کر کے جاؤ، مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، جبکہ تم اس سے تھوڑا غفلت میں رہو تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ تو یہ چیز پہلے، اور بعد میں جب انہوں نے یہ بات کہی یعقوب علیہ السلام نے، تب بھائیوں نے کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف، کہ اے ہمارے ابا جان،
کیا بات ہے، کیوں آپ ہم پر یوسف کے معاملے میں بھروسہ نہیں کرتے، اعتبار نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے؟ تو یہ چیز یعنی یہ تقدیم اور تاخیر، یہ ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے مفسرین کی، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں اسے اس ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے، تو اصل تو یہی ہے کہ اگر بات پوری سمجھ میں آ جائے بغیر تقدیم اور تاخیر کو مانے ہوئے تو وہ زیادہ بہتر بات ہوتی ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ بہرحال یہ تقدیم اور تاخیر کی بات کہنا، یہ اوپینین اتنی اچھی رائے نہیں ہے، یہ اتنی بہتر رائے نہیں ہے یہ۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا، پہلے کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہیں لے جانے کی خواہش ظاہر کی ہو اور ان کے باپ نے انہیں منع کر دیا ہو، تو پہلے ایسا ہو چکا ہو، تو اسی لیے وہ آج کے اس جو ہے معاملے میں وہ تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو وہ بھروسے والی بات، ٹرسٹ والی بات پہلے ذکر کر رہے ہیں اپنے نئے مطالبے کو پیش کرنے سے پہلے۔ تو اس طرح سے وہ سوال نہیں ہوگا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے بھی ان کو منع کر دیا تھا، اس طرح سے ان کو لے جانے کے تعلق سے یا کہیں باہر ان کے ساتھ جانے کے تعلق سے منع کر رکھا تھا، اسی وجہ سے بھائیوں نے یہ بات شروع میں ہی کہہ دی ہے۔ تو پھر کوئی آگے پیچھے تقدیم تاخیر کی کوئی بات سامنے نہیں آئے گی، کوئی اس کا سوال ہی نہیں اٹھے گا، یہ دوسری بات ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر اس رائے کے تعلق سے بھی میرے بھائیوں، اس رائے کے تعلق سے بھی یہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اگر بات ایسی ہی تھی کہ پہلے بھی ان بھائیوں نے مطالبہ کیا تھا اور یعقوب علیہ السلام ان کی یہ بات نہیں مانتے تھے، انہیں ایک ڈر سا لگا رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ یوسف کو ان بھائیوں کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے، اگر ایسی کوئی بات تھی تو میرے بھائیوں تین چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رائے بھی کوئی بہت مناسب نہیں۔ اگر ایسا کچھ تھا تو بھائیوں نے جب مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات آئی کہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کہیں کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اسی وقت ان بھائیوں کے درمیان ڈسکشن میں یہ بات بھی آ گئی ہوتی کہ بھائی یوسف کو باہر کیسے ہم لے کر کے آئیں گے، ہمارے باپ تو ان کو کہیں باہر ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں ہے، تبھی یہ مسئلہ بھی آیا ہوتا نا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ who will build the cat انگلش میں بولتے ہیں، ہم ہندی میں جو ہے وہ کہانی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ وہ چوہوں کی جو سبھا تھی، چوہوں کی سبھا میں جب یہ رائے پیش آئی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے، جب بلی آئے گی تو سب چوہوں کو پتا چل جائے گا، وہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ تو اب وہاں پر یہ سوال آیا نا کہ بھائی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، تو کیا یہاں پر وہ سوال نہیں اٹھتا تھا اگر یہ بات تھی کہ بھائیوں کو کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کہیں بھیجتے ہی نہیں تھے، منع کر دیتے تھے، جانے ہی نہیں دیتے تھے، تب تو یہ سوال آنا چاہیے تھا بھائی کہ ہم کیسے ان کو لے کر کے باہر آئیں گے، ہمارے باپ کا تو حال یہ ہے۔ وہ بات تو نہیں آئی وہاں پر، اس کا مطلب کہ پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ پہلی بات، میں نے کہا تین جو ہے آپ کو جو ہے باتیں پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ رائے بھی اتنی مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ
کہ اگر معاملہ ایسا تھا کہ یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے اجازت طلب کی تھی پہلے، اور بھائیوں نے کچھ پورا کیا تھا، ان کو وہ یاد تھا، اسی لیے اب دوبارہ وہ نہیں، اس کے بعد سے وہ بھروسہ نہیں کرتے، ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ پہلے ان کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہوئی تھی، تب تو یہ کہنے کے بعد، بھائیوں کے یہ کہنے کے بعد کیا آیت آنی چاہیے تھی، کیا بیان آنا چاہیے تھا کہ میں تم پر بھروسہ کیسے کروں میرے بیٹو۔ جیسے بنیامین کے معاملے میں، جب بنیامین کے تعلق سے بات آئی میرے بھائیوں، آگے چل کر کے بات آئے گی یہ قصے کے اندر، کہ جب بنیامین کو لے کر کے جانا چاہ رہے تھے تو اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہارے اوپر ٹرسٹ کر لوں، بھروسہ کر لوں، اعتبار کر لوں، اعتماد کر لوں بنیامین کو لے کر کے، جیسے پہلے یوسف کے ساتھ پیش آیا۔ یاد دلایا پہلی والی بات۔ تو یہاں پر بھی کہتے اگر پہلے ایسا کچھ تھا معاملہ تو یہاں کہتے یعقوب علیہ السلام، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب قرآن میں کہیں ایسا کچھ ذکر نہیں ہے تو کیوں ہم اپنی طرف سے یہ چیزیں خواہ میں فرض کر لیں، مان لیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ضرورت کیا ہے اس کی؟ ہم جس طرح سے قرآن میں اس کو پیش کیا گیا ہے ہم اسی کو کیوں نہ سامنے رکھیں؟ تو ہم یہ اس کا معنی اسی کے لحاظ سے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب یہاں میں ایک تیسری رائے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہی رائے سب سے مناسب ہے اس سلسلے میں، اور یہ رائے سائیکالوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی یہ رائے جو ہے نا سائیکالوجی سے جڑی ہوئی، انسان کی جو نفسیات ہے وہ نفسیات سے جڑی ہوئی ہے، آپ جسے سائیکالوجی کہتے ہیں۔ اب جو بھی سائیکسٹ ہوگا وہ اس کو سمجھ جائے گا آسانی سے کہ جو ہے کیسے یہ آیت بالکل یہی پر فٹ آتی ہے اور یہی اس کی جگہ ہے، اور پہلے سے بھی کچھ نہیں اور آگے پیچھے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، جیسے کہ دو رائے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ویسا کچھ نہیں ہے۔ سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے، یعنی انسان کی نفسیات کے تعلق سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جب انسان جب اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے اور زبان سے اسے کچھ اور کہنا ہوتا ہے، دل میں جو بات ہے نا اس کے خلاف کہنا ہوتا ہے، تو اندر سے ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری یہ پول نہ کھل جائے، کہیں ہماری پول نہ کھل جائے، وہ ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے۔ یہ نفسیات یعنی سائیکالوجی ہے، انسان کی نفسیات ہے۔ اسی لیے ایسے جھوٹے لوگ جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری بات کو جھٹلا نہ دیا جائے، تو اپنی بات کو بڑی تاکید کے ساتھ پیش کرتے، بڑی تاکید، جبکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہاں تاکید کی۔ بڑی قسمیں کھائیں گے اور قسمیں کھا کھا کر کے وہ بیان کریں گے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خوب قسمیں کھاتے ہیں؟ کیونکہ دل میں تو وہ بات نہیں ہے نا، وہ تو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمیں جھٹلا نہ دیا جائے، کیونکہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں نا، اسی لیے اس ڈر کی وجہ سے بڑی تاکید ان کی زبان سے خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں آپ تمام لوگوں سے، کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بڑی قسمیں کھانے لگے اپنے سچے ہونے کی اور اپنی سچائی کے تعلق سے قسمیں کھانا شروع کر دے، اللہ کی قسم میرا اللہ جانتا ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ جھوٹا ہے، سمجھ جائیے کہ وہ جھوٹا، یہ سائیکالوجی ہے۔ تو یہاں پر بھی بھائیوں کو اندر سے ڈر لگا ہوا تھا، اور نفسیات ہے، اندر سے ڈر لگا ہوا تھا کہ ہمارے باپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے، اعتماد نہیں کریں گے۔ وہ اندر سے جو ڈر لگا ہوا ہے، سائیکالوجی جو ہے، نفسیات کے لحاظ سے جو ڈر لگا ہوا ہے، وہی ڈر
زبان سے الفاظ کی شکل میں نکل رہا ہے، پہلے ہی وہ بیان کر دے رہے ہیں، اپنی ڈیمانڈ سے پہلے، اپنے مطالبے سے پہلے، اپنی درخواست سے پہلے وہ یہ جو ہے ان کے سامنے بیان کر دے رہے ہیں کہ آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو ہم پر اعتبار کرنا چاہیے۔ کیوں اعتبار کرنا چاہیے وہ آگے جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی زبان سے نکلا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ نفسیات ہے، اسی سائیکالوجی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کی زبان سے پہلے یہ بات نکل گئی، حالانکہ ابھی انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا نہیں ہے، لیکن پہلے ہی کیونکہ ان کو ڈر تو لگا ہوا ہے نا۔ جب حقیقت کچھ اور ہے، وہ تو کہیں گے یعقوب علیہ السلام سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے ویل وشر ہیں اس کے، یہ خیر خواہ ہیں یا یوسف علیہ السلام کے، لیکن اندر سے کیا ہے معاملہ؟ وہ تو صرف اس لیے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو ان کے باپ کی نگاہوں سے دور کر دیں۔ تو اندر تو بات وہ ہے، زبان سے کچھ اور نکلنے والی بات ہے۔ تو ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، نفسیات کے لحاظ سے ایک ڈر لگا رہتا ہے انسان کے نفس میں کہ کہیں ہمارا مطالبہ ٹھکرا نہ دیا جائے اور کہیں ہماری یہ سازش کھل کر کے سامنے نہ آ جائے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ اور اسی ڈر کے نتیجے میں یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ یوسف۔ اور کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا میرے بھائیو۔ یہ آپ عربی زبان کی باریکی کو جان جائیں گے، جس دن عربی بلاغت کو جان جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کیا یہ انداز ہے بھائیوں کا، اور کتنا علم النفس کے لحاظ سے، سائیکالوجی کے لحاظ سے کس طرح سے یہ باتیں ان کی زبان سے ابل پڑ رہی ہے کہ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ یوسف، مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ یوسف، کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں رہ گیا کہ میں نے جو 10 پوائنٹ ذکر کرنے کے لیے کہا تھا تو اس میں سے کتنے پوائنٹ ہو گئے مجھے یاد نہیں رہا، میں بغیر گنتی کے کچھ اور جو ہے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ بات تھی تفسیر کے تعلق سے میرے بھائیوں، اور مفسرین کی جو رائے تھی وہ بھی میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے سامنے جو بہتر ہے، جس میں ہمیں کوئی بھی چیز نہ جو ہے فرض کرنی پڑتی ہے اور نہ آگے پیچھے کا کوئی معاملہ، اور اس جو ہے ترتیب کے لحاظ سے سب سے مناسب جو تفسیر اس کی ہو سکتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد اس اسلوب سے میرے بھائیوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے یہ ایک الگ پوائنٹ جو ہے، اب میں گنتی نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اب کتنے پوائنٹ ہوئے تھے مجھے یاد نہیں رہ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو لے کر کے یعقوب علیہ السلام، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام خود بھی بہت فکر مند رہا کرتے تھے اور ان کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اور حفاظت کا ایک جو ہے طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر نہ جانے دیا جائے۔ یہ جو بھی لوگ یہ درس سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، اولاد کے تعلق سے یہ بات ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا اس کو جو ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کی حفاظت، اولاد کی جو ذمہ داری ہے والدین پر، اور ان کی حفاظت اور تربیت کی جو ذمہ داری ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہیں گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے، خاص طریقے سے چھوٹے بچوں کو، جب تک کہ ان کے لیے مکمل طریقے سے سیکورٹی نہ ہو تب تک ان کو گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ انداز یہی بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو جو کہ ابھی چھوٹے تھے
باہر نہیں جانے دیتے تھے جب تک کہ سیکورٹی کے تعلق سے پورے طریقے سے انہیں اطمینان نہ ہو۔ بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کہیں بھی جائیں، کس کے ساتھ بھی کھیلیں، کہیں بھی رہے؟ نہیں، یہ تربیت کا صحیح انداز نہیں ہے میرے بھائی اور بہن۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ بات کی معلوم ہوتی ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے اس آیت کے تعلق سے۔ ایک اور پوائنٹ اسی سے جڑا ہوا، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کا بندوبست اور انتظام اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے بات آئی؟ یوسف علیہ السلام، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آپ سب جانتے بھی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حسن دیا تھا، پوری دنیا کا آدھا حسن ان کے پاس تھا۔ غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے یوسف علیہ السلام، ابھی بچے ہی تھے لیکن غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ اہمیت زیادہ ہے تو حفاظت اور ان کا خیال بھی اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو پوائنٹ کیا ہے؟ آج ہماری خواتین، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، بیویاں، یہ کیا ہے بہنیں، کیا چاہتی ہیں؟ آزادی۔ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں چلے جائیں، ہمارے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی حفاظت، سیکورٹی کیوں زیادہ رکھی گئی ہے؟ آپ کی حفاظت اور سیکورٹی کے تعلق سے لوگ زیادہ فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ زیادہ فکر مند ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اہمیت زیادہ ہے لوگوں کے نگاہ میں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے اوپر یہ پابندیاں ہیں اور گھر سے باہر جانے کے وقت میں یہ پورے طریقے سے جو ہے اطمینان کیا جاتا ہے، آپ کی حفاظت کو لے کر کے اکیلے آپ کو سفر نہیں کرنے دیا جاتا، اکیلے باہر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں، ایسا کچھ ہے، تو یہ سب اس بات کو درشاتی ہے، یہ چیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ اس کو پازیٹیو لیجئے نا، نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ اس کو پازیٹیو کس طرح سے لیں گے کہ ہماری اہمیت زیادہ ہے، اس لیے ہماری سیکورٹی کا خیال بھی زیادہ ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے معاملہ۔ جی، اس کے بعد دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا اپنے باپ سے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کیا کہا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ علا کہا گیا، علا یوسف، علا یوسف، یہ بھی ایک اصل میں عربی زبان کے لحاظ سے ایک پوائنٹ ہے، یہ تو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، وہ عربک لینگویج کے لحاظ سے ہے۔ تو چونکہ ہمارے اس درس میں بہت سے عربی جاننے والے بھی شریک ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کے پوائنٹ بھی پیش کر دیا کرتے ہیں، اور تاکہ جو ہے ان کا بھی کچھ فائدہ ہو، علمی فائدہ ہو۔ اس علا کو عربی میں کہتے ہیں، یہ استعلا کے لیے ہے، یہ علا استعلا کے لیے، استعلا کہتے ہیں اوپر، استعلا علو سے ہے، یہ لفظ جو ہے بنا ہوا ہے باب استفعال، اوپر جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں استعلا۔ اب یہاں پر جو ہے علا کو کہا جاتا ہے کہ یہ استعلا کے لیے ہے، ورنہ تأمنا جو فعل آیا ہوا ہے اس کا مفعول بغیر حرف جر کے بھی مفعول کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا تأمنا علی یوسف، یہاں کہا گیا ہے بغیر علا کے بھی کہہ سکتے تھے، اس کو دوسرے حرف جر کے ساتھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں خاص طریقے سے استعلا کے لیے، علا جو استعلا کے لیے آتا ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی
بھائیوں کو اس میں بھائیوں نے جو بیان کیا ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ہم یوسف چھوٹے ہیں، ہم بڑے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی نگرانی اور ان کا خیال رکھنا یہ ان کی جو ہے ایک ذمہ داری ہے، اور بڑے ہونے کا وہ فرض نبھائیں گے۔ تو ان پر جو ہے آخر بھروسہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے، اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا ہے، اعتماد کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو ایک جو ہے وہ بات تھی عربی زبان کے تعلق سے کہ اعلیٰ یہاں پر استعلاء کے معنی میں جو ہے، یعنی استعلاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اس واو کو واو حالیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی جملے کے اندر ترتیب کے لحاظ سے ہونا چاہیے وَإِنَّا لَنَاصِحُونَ لَهُ، لہو کا تعلق جو ہے ناصحون سے ہے، وَإِنَّا لَنَاصِحُونَ لَهُ، لیکن یہ جو ہے آگے پیچھے جو کیا گیا ہے، چونکہ یہ ساری آیتیں نون پر ختم ہو رہی ہیں، تو اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کو سجع کہتے ہیں عربی زبان میں، عربی بلاغت پہ، اس کے لحاظ سے لناصحون کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا کہا؟ واو یہ حالیہ، کیا کہا بھائیوں نے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ کیا بات ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یقیناً ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ویل وشر ہیں یوسف کے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ بڑی تاکید ہے، ایک تو اِنَّا کی تاکید، دوسرے کیا ہے؟ اس میں لہو کو مقدم کیا گیا جو اس کے اندر بھی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ لَنَاصِحُونَ، یہ لام جو ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر بھی تاکید ہوتی ہے، تو کئی تاکید جمع کر دی گئی۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ بھی میں نے آپ سے جو پہلے کہا تھا کہ علم النفس کو جو جانتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یعقوب علیہ السلام نے کہا ان سے کہ نہیں تم ان کے ویل وشر نہیں ہو، تم ان کی جو ہے خیر خواہ نہیں ہو، تم ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک اور برتاؤ نہیں کرو گے؟ کچھ کہا نہیں، کچھ یہاں پر ذکر تو نہیں ہے اس کا، لیکن اتنی تاکید جو ہے کہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ تھی، جو بات ایکچول میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو مشورہ کر کے آئے ہیں، جہاں یہ یوسف کو قتل کرنے کی رائے بھی رکھتے تھے اس میں بعض، اور جس رائے پر یہ اتفاق کر کے آئے ہیں وہ رائے کیا ہے؟ ان کو کنویں میں ڈالنے کی ہے۔ تو یہ تو خیر خواہی ہے نہیں، بدخواہی نہ ہے، یہ تو برا چاہنا نہ ہے، اچھا چاہنا تو نہیں ہے، تو اندر سے تو وہ برا ہی چاہ رہے ہیں۔ اب زبان سے ظاہر کرنا ہے اچھا، تو بغیر تاکید کے کبھی بھی پیش نہیں کر سکتا آدمی۔ ہمیشہ جب یہ بات پیش کی جائے گی تو تاکید کے ساتھ، یہی علم النفس میں بات ہے، نفسیات انسان کی یہی ہے کہ اندر سے اس کی آواز آتی رہتی ہے کہ کہیں ہمیں جھٹلا نہ دیا جائے، اسی لیے وہ بڑی تاکید کے ساتھ اپنی بات پیش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر جب کوئی بھی آدمی یہ ظاہر کرنے لگے اپنی زبان سے، نوٹ کر لیجئے گا یہ پوائنٹ میرے بھائیوں اور بہن، آپ کی زندگی میں، آپ کی پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں بہت کام آنے والی، کہ جب کوئی آدمی اپنی زبان سے بار بار آپ کے لیے خیر خواہ ہونے کی بات کہنے لگے، ویل وشر ہونے کی بات کہنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ خیر خواہی زبان سے نہیں ظاہر ہوتی ہے، یہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ پوائنٹ پر، میری یہ بات نوٹ کر لیجئے گا میرے بھائیوں اور بہن۔ کیا ہے؟ جب زبان سے کوئی کہنے لگے کہ میں بہت خیر خواہ ہوں آپ کا، ویل وشر ہوں آپ کا، تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں، بلکہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے تعلق سے غلط چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ہوشیار ہو جائیے اس آدمی سے۔ یہ خیر خواہی زبان سے یاد دلانے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ خیر خواہی کیا ہے؟ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔
जिस आदमी के अमल से आपके लिए जाहिर हो जाए कि हाँ वो आपका बहुत खैर खा है, तो आपकी जबान से निकलना चाहिए कि भाई आप तो माशाअल्लाह मेरे वेल विशर हैं, मेरे खैर खा हैं। उसे खुद अपनी जबान से कहना पड़ जाए तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं दाल काली है, या दाल में काला कुछ जरूर है। तो ये सब जिंदगी की बातें हैं मेरे भाइयों और बहनों। ये अंदाज देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इस सूरह के अंदर है कि भाइयों ने मशवरा क्या किया था कि इनको ले आकर के कुएं में डालना, ये तो खैर खा ही नहीं है। और जबान से क्या कह रहे हैं कि हम क्या है, उसके खैर खा हैं। और वो भी इतनी ताकीद के साथ कह रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से मालूम है इनके ये सारे करतूत और इनकी जबान से ये निकली हुई बातें, ये आकर के जो अपने बाप को पहले मस्का लगा रहे हैं ताकि उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लें, यूसुफ के मामले में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लें। तो उसके लिए ये अंदाज है इन भाइयों का, उनकी ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज जो है, जिसको अल्लाह ताला ने पेश किया है, ज़बान से निकली हुई ये बातें जिसको अल्लाह ताला ने अपने कलाम में पेश किया है, जो है ये आप नसीहत की जो बातें हैं उस पर गौर कीजिएगा। इस एक आयत के अंदर ही हमारी ज़िंदगी के लिए नसीहत की कितनी बातें हैं मेरे भाइयों और बहनों। मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कितनी अहम बातें हैं। ये चंद बातें थी, वक्त हो गया है आज के इस दर्स का। और चूंकि आज पहला दिन भी है काफ़ी गैप के बाद, मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं दर्स दे पाऊंगा पूरे तरीके से या नहीं, और किस हद तक जो है अभी इसमें कामयाब हो पाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स तो हो गया है। अभी हमारे 2 दर्स और भी हैं। थोड़ी सी जो है ये परेशानी जो है अभी उतनी जो है ये नहीं, थोड़ी सी जो है अभी कमज़ोरी के लिहाज से, तो मैं चाहूँगा कि इस दर्स को मैं यहीं पर रोक दूं, क्योंकि हमारे इसके बाद 2 दर्स और भी हैं। हम उसे भी आज शुरू करना चाहेंगे ताकि हमारे भाइयों को इत्मीनान हो जाए कि इंशाअल्लाह अब ये दर्स कंटिन्यू होगा। अब ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारा तारीख़ के ताल्लुक़ से एक दर्स होगा, फिर अरबिक लैंग्वेज के ताल्लुक़ से दर्स होगा, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। जो भाई उसमें शिरकत करना चाहते हैं शिरकत करें। ये दर्स यहीं पर ख़त्म होता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।